اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم یوٹیوب چینل کی وساطت سے آپ کو دو واقعات ایسے سناتے ہیں جو ہر انسان کے لیے بہت ہی خوش کن اور حیران کن۔ یہ واقعات مجھے امید ہے آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ اگر سننے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم ہوں گے ایسے واقعات کو سننے کے لیے، جنہوں نے یہ سنے ہوں گے تو وہ واقعات بہت ہی دلچسپ ہیں اور ایمان افروز ہیں اور سبق آموز ہیں، جس کے لیے ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، جس میں خواہ جان کی بازی بھی لگا دی جائے۔ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے جو جذبہ تھا، جو شوق تھا، جو کوشش تھی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح میں ایک واقعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سناتا ہوں کہ آپ نے 40 سال کی عمر تھی جب آپ کو نبوت کا انعام ملا، اور پھر اس کے بعد آپ نے تبلیغ شروع کی۔ تو اس طرح آپ کی عمر زیادہ ہوتی گئی، 45-50 سال، حتیٰ کہ 63 سال تک، آخری دم تک آپ نے تبلیغ اسلام کی۔ تو یہ واقعہ اسیرۃ النبویہ ابن ہشام نے درج کیا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام حق پہنچانے کا درد تھا اور شوق تھا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ہر کس و ناکس کو پیغام حق پہنچایا۔ ان میں سے ایک مکے کا پہلوان رکانہ بھی تھا۔ جو پہلوان کشتی لڑتے ہیں وہ بہرحال جوان ہوتے ہیں۔ میرا عمر بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جوان اور بوڑھے کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن جوان جو پہلوان اور پھر وہ پہلوان، اس طرح آپ نے اس پہلوان کو اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور جس پیغام کی طرف بلاتا ہوں اسے تم قبول نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تیرا دعویٰ سچا ہے تو میں آپ کے دعوے کو قبول کر لوں گا۔ اس نے کہا کہ یقین کیسے دلاؤں؟ تو میں آپ نے فرمایا، اچھا آپ کو یقین کس طرح آئے گا؟ اگر میں آپ کو کشتی لڑ کر آپ کو گرا دوں، آپ کو پچھاڑ دوں، تو پھر آپ ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ میں بہت تکڑا پہلوان ہوں، یہ تو عمر رسیدہ آدمی ہے۔ تو جب اس کے بعد یہ طے ہو گئی بات، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دعوے کی سچائی کا یقین کر لو گے اگر میں آپ کو پچھاڑ دوں؟
تو اس نے ہاں میں جواب دیا، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، طے ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی کی۔ یہ کشتی آپ نے کم ہی لوگوں نے سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی خاطر، اللہ کے پیغام کی خاطر، اپنے نبی ہونے کے ثبوت کے طور پر آپ نے اس کے ساتھ کشتی لڑی۔ تو کشتی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ تو پچھاڑ دیا تو وہ گر گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایک دفعہ اور آؤ میرے ساتھ۔ پھر اس نے دوسری دفعہ کشتی شروع کر دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے پچھاڑ دیا۔ تو پھر بھی وہ نہ مانا۔ اس نے کہا ایک قول اور رہتا ہے، اگر اب تو تم مجھے پچھاڑ دو گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو پھر تیسری بار کشتی ہوئی۔ تیسری بار جب کشتی ہوئی تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑ دیا۔ وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ نے مجھے کیسے گرا لیا؟ میں تو بڑے بڑے پہلوانوں کو گرا دیتا ہوں۔ تو حیران ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کو مان گیا ہوں۔ بس یہ واقعہ، اس کا نام رکانہ تھا، یہ واقعہ رکانہ کے قبول اسلام کا موجب بن گیا۔ پھر اس نے بیعت کر کے اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ دوسرا واقعہ، یہ ایک عورت کا واقعہ ہے جو دعوت اللہ کا جذبہ رکھتی تھی۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کو وہ فدائیانہ جذبہ اور جواب میں الہی نصرت کی غیر معمولی مثال ہے۔ آپ قبیلہ عامر لوئی سے تعلق رکھتی تھیں اور اسلام قبول کرنے کی آپ نے توفیق پائی۔ اس طرح مخفی طور پر قریش کی عورتوں کو اسلام کی طرف اس نے بلانا شروع کر دیا۔ تو آدمیوں سے تھوڑا جھجک تھی، اس نے سمجھا کہ میں عورت ہوں، عورتوں کو ہی اسلام میں داخل کروں، تو پھر عورتیں اپنے مردوں پر اثر ڈالیں گی یا عورتیں اپنے مردوں کو تبلیغ کریں گی۔ یہ اس کا فلسفہ تھا۔ اس نے عورتوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ تو اس طرح قریش کو معلوم ہوا کہ یہ عورت جو ام شریک ہے یہ ہماری عورتوں کو ورگلاتی ہے اور اسلام کی دعوت دیتی ہے اور اسلام مسلمان کرتی ہے ہماری عورتوں کو، تو انہوں نے اس کو قید کر لیا۔ جب قید کر لیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا جائے، اور کئی دن تک سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا۔ اس حال میں جب بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا تو انہوں نے غیبی رزق وہاں دیکھا۔ ان عورتوں نے، مردوں نے حضرت ام شریک کو غیبی رزق اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمایا، اور اس رزق کو دیکھ کر ان کو قید کرنے والے بھی سب اسلام لے آئے اور انہوں نے اس کو رہا کر دیا۔ یہ معجزہ کفار مکہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد وہ عورت
جس نے مکہ کی عورتوں کو تبلیغ شروع کر دی، اور انہوں نے اس کے مردوں نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا اور کوئی چیز کھانے کو نہ دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے اس کو رزق عطا ہوا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے اس رزق کو دیکھا اور وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور ان کو یقین آ گیا کہ یہ ہمیں جس طرح بلا رہی ہے وہی راستہ ٹھیک ہے، لہذا وہ قریش پھر بیعت کر کے جماعت اسلام، سچے اسلام میں شامل ہو گئے۔ تو یہ تھے 2 واقعات جو میں نے تو یہ پہلی دفعہ پڑھے ہیں، آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے ہیں۔ بہرحال یہ واقعات پہلے میں نے تو نہیں سنے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگ دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والے ہوں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا سینہ کھولے، اسلام کے نور سے ان کو منور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔